السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کو روزہ افطار کرنے کی دو مختلف دعائیں بتائیں گے، جن میں سے ایک دعا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے، اور دوسری دعا جو ہم میں بڑی مشہور ہے اور ہم اکثر وہی دعا پڑھتے ہیں، وہ دعا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ دونوں دعائیں سنن ابی داود کے اندر موجود ہیں۔ یاد رکھیے، روزہ افطاری کا یہ جو وقت ہوتا ہے یہ بہت ہی قیمتی وقت ہے، اس وقت کو ضائع نہ کیا کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ قبولیت کا وقت ہے۔ اس وقت میں انسان اللہ سے جو بھی دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس دعا کو رد نہیں کرتے، قبول فرما لیتے ہیں۔ ہماری اکثر خواتین یہ قیمتی وقت افطاری کے کھانے اور افطاری کی ڈشز سجانے میں ضائع کر دیتی ہیں۔ مرد حضرات ٹائم دیکھتے رہتے ہیں، موبائل یوز کرتے رہتے ہیں، تو اس وقت کو بالکل ضائع نہ کریں، دعا کریں۔ کم از کم روزہ افطار ہونے سے 10 منٹ پہلے باوضو ہو کر بیٹھ جائیں اور رب کے حضور جو بھی آپ کی مرادیں ہیں، جو بھی حاجات ہیں، وہ رب سے طلب کیجئے۔ قبولیت کا وقت ہے، میرا رب آپ کو ضرور عطا فرمائیں گے۔ تو آپ نے جب بھی روزہ افطار کرنا ہے، بسم اللہ پڑھ کے روزہ افطار کریں۔ کھجور کے ساتھ روزہ افطار کرنا سنت ہے۔ روزہ افطار کرنے کے بعد جو دعا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے، سنن ابی داود کے اندر موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی روزہ افطار کرتے تو روزہ افطار کرنے کے بعد یہ دعا پڑھا کرتے: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاء اللہ۔ پیاس بجھ گئی، رگیں تر ہو گئیں، اور اللہ نے چاہا تو اس روزے کا اجر ثابت ہو گیا۔ یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے، آپ یہی ایک دعا پڑھا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ جو دوسری دعا ہے، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، یہ دعا صحیح سند کے ساتھ ثابت نہیں ہے، ضعیف ہے۔ تو اس دعا کو آپ چھوڑ دیجئے، اور جو دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے جو صحیح سند سے ثابت ہے، وہ دعا آپ روزہ افطار کرنے کے بعد پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے، رمضان کے روزے اور عبادتوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔